الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام اور مدرسہ حاضہ کے ناظم صاحب اور طلباء عزیز، آپ حضرات نے صبح سے اب تک جو بھی پروگرامات پیش کیے ہیں، یقیناً سبھی شرکاء اور مساہمین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے اس محبوب ادارے میں حاضر ہو کر بڑی خوشی ملی، اور آپ حضرات نے جس طرح کا بھی پروگرام پیش کیا وہ بہت ہی عمدہ اور شاندار رہا، اور میں آپ حضرات کی محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے درسیات پر مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ اس خارجی چیزوں میں کوشش کی ہے اور بھرپور محنت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج جو آپ کا یہ پروگرام کامیاب ہوا اور بہت ہی اچھا اور عمدہ رہا، یقیناً اس پروگرام کی کامیابی کے پیچھے آپ کے حضرات اساتذہ کرام کے ہاتھ ہیں۔ یقیناً ان حضرات نے اپنی پوری توجہ صرف کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ پروگرام کامیاب ہوا، اور میں اس مدرسے کے حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ذمہ داران کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ یقیناً ان حضرات کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی کامیاب رہا، اور ہم دل سے دعا گو ہیں کہ باری تعالی اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت کچھ بیان کر دیا۔ میں مناسب تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں اسی بیان پر عطف کر دوں، لیکن آپ حضرات کے سکون و اطمینان کا ماحول بنانے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے اور پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ اسی وقت سے یہ اشارہ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت سے صحیح عقیدہ اور اس کی بندگی اور عبادت اور احکام کی جانب، یعنی حی علی الصلاح
کے اندر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حقیقی بندگی اور عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اور اسی حی علی الصلاح کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اسی حی علی الصلاح میں اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ احکام خداوندی پر عمل کرنا بس ضروری ہے، اور حی علی الفلاح میں ان چیزوں کے نتیجے اور رزلٹ کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کے اندر کامیابی ملے گی، سرخروئی ملے گی، راحت ملے گی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے بے شمار انعامات ہیں، اور وہاں تمہارا اکرام کیا جائے گا۔ یعنی اس چیز کے اندر اللہ رب العزت نے در حقیقت تعلیم کی جانب اشارہ کیا ہے کہ تعلیم نہایت ہی اہم چیز ہے، اور اس کی ضرورت ساری چیزوں سے مقدم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے تعلیم ہی کی جانب ان کی توجہ کو مبذول کیا، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خطابت و تقریر، یہ بیان، یہ تعلیم ہی کا ایک جز اور حصہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نطق، یہ قوت گویائی، یہ بیان، یہ انسان کے امتیازات و خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے مناطقہ نے حضرت انسان کو حیوان ناطق کے لقب سے ملقب کر کے دیگر تمام حیوانات پر ممتاز کیا ہے۔ منطق پڑھنے والے اساتذہ اور طلبہ جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بیان اور ملکے کی صلاحیت رکھ کر حضرت انسان کو دیگر بہت ساری مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دی ہے، اور انسان کو بلند مراتب عطا کیے ہیں، اور زمینی خلافت کی دولت سے، نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ خطابت کیا چیز ہے۔ خطابت اور تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت سے انسانوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور اس کے سامنے اپنے احساسات و جذبات اور معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ اسے خطابت کہتے ہیں، اسے تقریر کہتے ہیں، اس کو بیان کہتے ہیں، اس کو وعظ کہتے ہیں۔ اور آپ یہ ذہن نشی کر لیجئے کہ اس خطابت کے اندر جس قدر فصاحت ہوگی، بلاغت ہوگی، اور جس قدر الفاظ اچھے استعمال کیے جائیں گے، زبان میں صفائی و ستھرائی ہوگی، شفافیت ہوگی، اور بیان کرنے کا انداز عمدہ اور نرالا ہوگا۔ یاد رکھیے آپ کا یہ بیان لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گا، اور آپ کا یہ بیان لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہوگا، اور آپ لاکھوں کے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اسی کا نام تقریر و خطابت ہے، اور یہ وقت کی اہم ترین ضروریات میں داخل ہے۔ آپ خطابت و تقریر کو یوں ہی نہ سمجھیے، بلکہ یہ درسیات کا بھی ایک اہم جز ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اسی مقصد کے لیے ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب نے وعظ و نصیحت کی ہے، تقریریں کی ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی راہ پر لانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ آپ خطابت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں کوہ طور پر بلایا، اور بلانے کے بعد نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور یہ کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، انہو لطغی،
کہ جس نے سرکشی اختیار کر لی ہے اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ جائیں اور انہیں سمجھائیں اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کریں اور آپ ان سے نرم انداز میں بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ رب العزت سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے معاون بنانے کی درخواست پیش کر دی کہ یا اللہ، آپ میرے بھائی حضرت ہارون کو میرے لیے معین و مددگار بنا دیجئے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے معین و مددگار بنانے کی درخواست کیوں کی تھی، اس کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے۔ وہ افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں، شاندار اور بہترین انداز میں گفتگو کرنا جانتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی جسے دور کرنے کی باری تعالیٰ سے درخواست کی گئی۔ باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ درخواست قبول فرما لی۔ میں آج کے اس پروگرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو تقریریں سیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم اس جامعہ میں، اس مدرسے میں قرآن کریم کا علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا رہے ہیں، علم فقہ کو پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مدرسے کی چہار دیواری سے نکلنے کے بعد ہمارے اوپر تبلیغ کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ ان سب چیزوں کی تشریح و توضیح کی ضرورت پیش آئے گی اور لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعارف کرانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہو چکی ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا گروہ راہ خدا سے ہمیں ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ہمیں اسی تقریر و تحریر کی صلاحیت کو، استعداد کو اور اس خوبی کو کام میں لانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر آپ کے اندر بولنے کا سلیقہ ہوگا، بولنے کا انداز ہوگا، بولنے کا ملکہ ہوگا، تو یقین مانیے کہ آپ لاکھوں انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور انہیں متاثر کر سکتے ہیں، انہیں جوش دلا سکتے ہیں، انہیں غیرت دلا سکتے ہیں، ان کے اندر جو انسانیت مر چکی ہے آپ اس انسانیت کو بیدار کر سکتے ہیں۔ اسی کا نام تو خطابت ہے۔ خطابت کا مطلب یہی ہے کہ وہ دلوں کو گرما دے، حوصلوں کو بلند کر دے اور دکھ کے اندر سکون کا باعث بنے۔ ارے خطابت تو اسی کا نام ہے کہ وہ غم کے ماحول میں خوشیاں پیدا کر دے۔ خطابت تو اسی کا نام ہے کہ لوگوں کے جمگھٹوں میں اور ان کے مجمعوں میں کیف و سرور کا ماحول برپا کر دے، دینی و سیاسی محفلوں کو پر لطف بنا دے۔ اور خطابت تو اس کا نام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ اے لوگوں، اللہ کو ایک مانو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی منزل کو اپنی آخری منزل سمجھو اور اس منزل پر سب متحد ہو جاؤ۔ موت و حیات کا مسئلہ بھی اسی کو بناؤ۔ اگر کوئی طالب علم مدرسے کی چار دیواری سے باہر نکلنے کے بعد اگر لوگوں کو سامنے لوگوں کو یہ پیغام سناتا ہے، لوگوں کو جوش دلاتا ہے، ورغلاتا ہے اور انہیں دین کی دعوت دیتا ہے اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو بیان کرتا ہے، قرآنی احکام کو سناتا ہے، انہیں ورغلاتا ہے اور انہیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے
تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کے بیان سے متاثر ہوں گے، اپنے کردار کو درست کریں گے، اپنے افعال کو درست کریں گے، اپنے اعمال کو صحیح کریں گے، اپنے معاشرے کو اچھے سے اچھے بنانے کے لیے ہر ممکن وہ تدبیریں کریں گے۔ یہ سارے معاشرے کے اندر جو بدلاؤ پیدا ہوگا، انقلاب ہوگا، یہ آپ حضرات کے بیان سے ہوگا، یہ بولنے کی صلاحیت و قوت سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ اے لوگوں، آسمانوں زمین کے پروردگار کو مانو، آپ بڑے فصیح و بلیغ تھے، گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ جانتے تھے، آپ جب بولتے تھے تو اہل فصاحت و بلاغت کے اوپر ہوائیاں اڑنے لگتی تھی، اہل فصاحت و بلاغت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ جو فصاحت و بلاغت میں ملکہ رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے بیان کیا، تقریر کی اور وعظ و نصیحت کی، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ محمد ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اس لیے کہ ان کے بیان میں اور ان کی تقریر میں، ان کے خطاب میں، ان کے وعظ و نصیحت میں ایسا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے بھائی بھائی کے درمیان یہ جدائی پیدا کر دیتے ہیں، بھائی بہن کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے ہیں، ایک دو دوستوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان ایک کھمبا حائل کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیان میں جادو ہے اور یہ جادوگر ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے حضور کو فصاحت و بلاغت کے اعلی مقام اور معیار پر انہیں اتارا تھا اور گفتگو کا ایسا سلیقہ دیا تھا، ایسا طریقہ دیا تھا کہ دنیا میں ایسا طریقہ کسی کو بھی نہ مل سکا۔ آپ جب گفتگو کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ الفاظ بکھیر دیے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ الفاظ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، اور آپ کے الفاظ میں ایسی چاشنی اور حلاوت ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی پناہ، پورے مجمع کے اوپر سناٹا چھا جاتا تھا، اور آپ کی آواز بیان کرتے ہوئے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں انسان، اربوں انسان کو خطابت کے ذریعے سے فائدہ ہوا۔ خود حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وعظ و نصیحت اور درس و تدریس یہ دو چیزیں ہیں۔ درس و تدریس کا فائدہ یہ خاص ہے طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، جبکہ وعظ و نصیحت کا، خطابت کا فائدہ عام ہے جن میں خواص بھی داخل ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں سے وعظ و نصیحت اور خطابت میرے نزدیک زیادہ اہمیت کے حامل ہے، لیکن طلبہ عزیز کو اور مدارس اسلامیہ کے طالبان علوم نبوت کو ان دونوں صلاحیتوں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ علماء کا ایک طبقہ، علماء کی ایک جماعت ایسی ہے جو خطابت سے، وعظ و نصیحت سے وہ جماعت کتراتی ہے، نفرت کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وعظ و نصیحت شان علم کے خلاف ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ان علماء کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے پہنچایا، خطابت کے ذریعے سے پہنچایا، بیان کے ذریعے سے پہنچایا، اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز اہمیت کی حامل ہے اور اس کی
قدر کرنی چاہیے، اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے طلباء عزیز کو چاہیے کہ وہ خطابت کی دولت سے، صلاحیت سے لیس ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، پر ہیں، کہ ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے جادو بیانی کے ذریعے سے مجمع عام پر اور مجمع عام کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، ان کے ذہن و دماغ کو مسخر کر لیا اور اپنے تابع بنا لیا، اور بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بیان سن کر لاکھوں لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ بیان ہی کا اثر ہے، وقت کم ہے، اذان ہو چکی ہے، میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ بیان و خطابت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج دوسرے لوگ اس خطابت کے ذریعے سے، اس زبانی صلاحیت کے ذریعے سے اور قلمی صلاحیت کے ذریعے سے اپنے مذہب، اپنے نظریات کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر اس جیسی صلاحیت بنا نہیں پاتے، استعداد بنا نہیں پاتے، ہمارے اندر بولنے کا وہ ملکہ نہیں ہوتا، وہ صلاحیت نہیں ہوتی، جبکہ اصل تو ہمارے اندر یہ ساری صفات پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تبھی تو ہم دنیا کے اندر قرآن کے پیغام کو عام کر سکیں گے۔ آپ یہ سمجھیے، بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطابت کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات درسیات پر مکمل توجہ کے ساتھ ساتھ خارج میں ان چیزوں پر بھی محنت کریں، لکھنے کی بھی کوشش کریں، توجہ دیں اور اپنی نیت کو صاف کریں اور یہ ارادہ کریں کہ میں اس تقریر کو سیکھ کر، اس خطابت کو سیکھ کر اور اس بیان میں مہارت حاصل کر کے اور اس ادارے میں اپنی صلاحیت کو پروان چڑھا کر انشاءاللہ تعالی دین کی خدمت کروں گا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ اگر آپ کی نیت درست ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور آپ ایک بہترین اور نفع بخش انسان بن کر اس مدرسے سے باہر نکلیں گے اور لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر انعام کی بارش فرما دے گا۔ آپ صبر سے کام لیتے ہوئے آپ اپنا کام شروع کر دیں اور صبر بھی کریں، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی، گھبرائے نہ، لیکن اپنے آپ کو بنائے تو صحیح، اپنے آپ کو اس لائق اور اس مقام پر پہنچائے تو صحیح۔ آپ اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا مطالعہ کیجئے، ان کے حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر فائق تھے اور ان کی شہرت کا ڈنکا دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں بج رہا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح سے لیس کیا اور اپنے آپ کو قابل بنایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نیت کو درست کریں اور خوب کوشش میں لگ جائیں، انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ آپ بہترین مقرر بن کر یہاں سے نکلیں گے۔ اور آپ کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مدرسہ نظامیہ جس کے صدر مدرس ابن دقیق العید تھے، اس زمانے کے بادشاہ نے بہترین اور بڑا شاندار مدرسہ بنایا اور اس مدرسے پر لاکھوں روپے وہ خرچ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو علم ہوا کہ طلبہ کی نیتوں میں فساد ہے، کھوٹ ہے، خرابی ہے، جس کی وجہ سے اس قدر مجھے محنت کر کے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی بھی طالب علم کے پیش نظر رضا الہی اور خوشنودی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ ہر طالب علم کے پاس جائزہ لینے کے لیے گئے۔ ایک طالب علم کے پاس گئے اور پوچھا، بیٹا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس طالب علم نے کہا کہ میرے والد بڑے عالم ہیں اور
علاقے کے اندر ان کی بڑی شہرت ہے اور لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرتے ہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں بھی اپنے باپ کی طرح ایک شہرت کا حامل عالم بن جاؤں۔ بادشاہ نے اس طالب علم سے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھ گئے، دوسرے سے پوچھا بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس طالب علم نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب قاضی ہیں تاکہ میں بھی قاضی بن جاؤں۔ الغرض اس طرح بادشاہ ہر ایک طالب علم سے نیت معلوم کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ اخیر میں ایک طالب علم جو ایک کونے میں مطالعے کے اندر منہمک تھا، بادشاہ وہاں پہنچے اور بادشاہ نے سلام کیا لیکن طالب علم نے کوئی توجہ نہ کی۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میری طرف بھی دیکھ لو۔ طالب علم نے کہا کہ میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ بہرحال بادشاہ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا میرے اوپر کیا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ایک دوسرے کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو میں نہیں جانتا، اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں ہر ایک کے حق کو بتلانے والا اور جاننے والا بن جاؤں۔ بادشاہ اس ادارے کو ڈھانے سے رک گئے اور وہ جو طالب علم جس نے کہا تھا میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ ارادہ کریں، نیت درست کریں، انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ آپ کامیاب عالم بن کر نکلیں گے۔ بہت خوشی ہوئی، مدرسہ حاضہ میں آ کر آپ حضرات نے اچھا اور عمدہ پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے اس مدرسے کے ناظم اور حضرت محتمیم صاحب اور دیگر حضرات اساتذہ کرام کو کہ ان حضرات نے کافی محنت کی ہیں، کوشش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔